ہمارے ساتھ کالر ہیں پہلے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی رابعہ بیٹا خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ جی. جی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا اس کی جاب کے لیے کہ کہیں کیونکہ جہاں بھی وہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے یا دیر بہت ہو رہی ہے. بیٹے کا نام رکھا کہ بھول گئے؟ جی جی سیف الرحمان نام ہے اس کا. سیف الرحمان نے کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ اس نے بی ایس کیا ہے اے آئی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، لیکن وہاں بھی اس کے ساتھ بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ اس کی مطلب پورا نہیں کر سکا. اے ڈی پی اس نے لے لی 2 سال بعد. تو پورا کیوں نہیں کیا اس نے؟ بس وہ کچھ وجوہات ایسی ہو گئیں کہ وہ نہیں کر سکا. تو ان وجوہات میں ایک وجہ کیا تھی؟ بس اس کا اپنا کچھ نہیں تھا اس طرح کا. وہ کرنا ہی نہیں چاہتا؟ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بس اس نے چھوڑ دی. یہ غصے کی وجہ سے چھوڑی یا مجبوری کی وجہ سے چھوڑی؟ غصہ بھی ہے اس میں، مجبوری تو کوئی ایسی نظر نہیں آتی. تو دیکھو اپنے راستے میں جب انسان خود ہی کھڑا ہو تو پھر کیا انسان کیا کرے؟ اس نے 2 سال بعد ڈپلومہ لے لیا، یہ میں بات سمجھتا ہوں. اب سیف الرحمان بچہ جو ہے نا اس کی امیدیں بہت زیادہ ہیں، جسے کہتے ہیں امبیشس بہت ہے رابعہ. لیکن دوسری بات میں یہ کروں، آپ والدہ ہیں نا سیف کی، آپ اپنے پہ ایک پابندی لگائیں کہ ہمیشہ نیک اور اچھی بات کرنی ہے، اچھے لفظوں میں. جب ماں یہ بات کرتی ہے نا کہ میرا بچہ بدقسمت ہے، وہاں پہ بیڈ لک ہو گیا، یہ نہیں کرتے. اس طرح باتوں میں انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، اللہ ثانی کرے گا کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ پلٹ کے آپ کی طرف آتا ہے. اب میں بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھے لفظوں کا استعمال کرنا شروع کریں. جہاں تک معاملہ ہے کہ اس کی کامیابی کیسے ہوگی، سیف الرحمان کے لیے عبداللہ بھائی جو ہیں وہ آپ کو تسبیح دیں گے. عبداللہ بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھا کریں. سبحان اللہ باب حمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. بہترین تسبیح ہے، یقین کیجئے. یہ کہنا چاہیے نا کلیکٹیو کمپریہنسو تسبیح ہے یہ بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت آسانی کر دے گا. سیف کو کہنا کہ یہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، تسبیح کھلی پڑھے جتنا چاہے پڑھے. نہیں ایک تسبیح کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھے، اور زیادہ جتنا چاہے پڑھے. اول آخر درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی، کیا نام آپ کا؟ میرا نام ہارونہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی ہارونہ حکم کیجیے بیٹا. سر میرا ایشو یہ ہے کہ میں 2.5 سال سے میرے لیے رشتہ دیکھتے ہیں میرے گھر والے، کہیں بات چلتی ہے ہوتا نہیں ہے. کہیں کافی جگہ سے پتہ کروایا، کوئی کہتا ہے کہ بندش ہے، نظر ہے، پتنی لائک ان فیوچر طلاق ہو سکتی ہے. یہ سب ایشوز آ رہے ہیں. ایک جگہ انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی تو آفٹر 3 منتھس وہ ختم ہو گئی تھی. اچھا، اور اس کی وجہ کیا تھی ہارونہ؟ اس کی وجہ یہ آئی تھی کہ کسی نے بتایا تھا جو لڑکا ہے وہ ڈرگس ایڈکٹڈ ہے اور ریہیب سینٹر میں بھی رہ کر آ چکا ہوا ہے. تو پھر میرے پاپا نے وہاں سے منع کر دیا. تو وجہ ایسی جگہ ایسا ہوا کہ انگیجمنٹ ہوئی، مطلب بات پکی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، لوگ پسند کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، اور تقریباً 1 سال ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھ کے جاتے ہیں، بہت اچھے سے مل کے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے. ہارونہ آپ کی کتنی عمر ہے اور کتنی تعلیم ہے؟ 27 ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہوا HRM میں. اچھا ہارونہ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کے اخلاق کو آپ کسی کی مجبوری تو نہیں سمجھ سکتے نا؟ نہیں. اگر کوئی شخص آتا ہے وہ اخلاق سے ملتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی بیٹی لگی ہے، یہ لگا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا کہ وہ گھر جا کے فیصلہ بھی مثبت کریں. جی جی. یہ غلط فہمی کیوں ہے ہماری بچیوں کو؟ I don't know. بیکاز آئی 2.5 ایئرس ہو گئے اس چیز کو فیس کرتے ہوئے، تو ایٹ دا اینڈ انسان کہیں نہ کہیں اس چیز کو فیس کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید کچھ مجھ میں مسئلہ ہے. ہر کسی میں مسئلہ ہوتا ہے بیٹا. جی جی. ہر کسی کو کوئی دنیا کی ایسی مخلوق سوائے میرے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی دنیا کے اندر پرفیکٹ انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی کالا زیادہ، کوئی چٹا زیادہ، کوئی لمبا زیادہ، کوئی چھوٹا زیادہ، کوئی بدصورت، کسی میں سے بدبو آ رہی ہے، کسی کی پسند اور ہے. ہر کسی میں مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کی چوائس کو کھلے دل سے لیتے ہیں ہارونہ. لوگوں نے بہو لے کر جانی ہے نا اپنے گھر. جی جی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اور تم نے سچی بات بتانی ہے.
جی جو شخص تمہارے پاس آ کے بیٹھے گا آدھا گھنٹہ اور ہارونہ سے بات کرے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ ہارونہ بہو بن کے ہمارے گھر میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گی؟ ایک چیز نہیں مے بی کے اوپر رشتہ نہیں ہوتا. نیچر. ایک چیز بتاؤ. آئی گیس نیچر. کیا چیز؟ نیچر. نہیں نیچر میں کیا چیز؟ نیچر تو بہت بڑی چیز ہے نا. اخلاق. اخلاق. جی اخلاق دے گی آ کے ہمارے گھر میں. یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ جی. لیکن ہارونہ تمہیں اپنی سختی مزاج کا بھی تو علم ہے نا. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میں بہت سافٹ ہارٹیڈ ہوں. ہارونہ ہارٹیڈ سافٹ ہونا ایک الگ بات ہے, مزاج ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. انگزائٹی ہوتی ہے نا. جی جی. تو سافٹ ہارٹ کا انگزائٹی سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں تعلق ہے نا بچے. اس لیے اپنے بارے میں کبھی بھی رومانٹکلی نہیں سوچتے. دنیا میں بڑی آپشنز ہیں. وہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے تھے کہ ہم آخری ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے جب عاجزی آ جائے گی نا مزاج میں, جھکاؤ آ جائے گا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے نواز دے گا. اس کے لیے جو پڑھنا ہے نا آپ نے وہ پڑھ لو گی. جی جی. پکی بات ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں مجھے یہ پہلے بتاؤ. جی میں بات سمجھ گئی. اوکے. اب پڑھنے کے لیے عبداللہ بھائی جو آپ کو بتا رہے ہیں نا آپ نے وہ کرنا ہے. عبداللہ وہ رشتے کے لیے ہماری بہن جی کیا پڑھے؟ رشتے کے لیے بلال بھائی ایک تو سورہ کوثر, سورہ کوثر 41 مرتبہ 41 ٹائم روزانہ یہ پڑھیں. اور دوسرا جو ہے وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کھلا پڑھیں. یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کھلی پڑھیں. یہ دو چیزیں پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور جو آپ نے فرمایا اس پہ ذرا غور رکھیں انشاءاللہ. اور یہ جو سورہ کوثر ہے نا, اس کو اگر صبح فجر پہ آپ اٹھیں اور آپ سنت اور فرض کے درمیان کے وقت میں پڑھ لینا 41 دفعہ, ہو میں کہتا ہوں کمال اللہ تعالیٰ نے کر دینا انشاءاللہ. کوثر پہ یہ اپنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مناسب رشتہ دے. آمین. نظر میں یہ رکھنا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہی ہوں. سنت اور فرض کے درمیان بیٹھو, اول آخر درود شریف پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھکا ٹھک شروع کر دو 41 دفعہ پڑھنا. اللہ بہت آسان کر دے گا ہارونہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کرے گا.